یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ یہ ختم قرآن کا موقع ہے، یا اللہ قرآن پاک صلاۃ تراویح کے اندر مکمل ہوا ہے، یا اللہ اس مبارک عمل کی برکت سے یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم خطا کار ہیں، یا اللہ ہم سے گناہ ہوتے رہتے ہیں، یا اللہ تیری ذات بڑی رحمت والی ہے، یا اللہ تیرا فضل بہت وسیع ہے، یا اللہ اپنے فضل و رحمت سے ہمارے خطاؤں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے صغائر اور کبائر یا اللہ سب گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، یا اللہ یہ مبارک رات ہے، یا اللہ یہ مبارک گھڑی ہے، یا اللہ یہ مبارک مقام ہے، یا اللہ ان تمام برکتوں کو دیکھتے ہوئے یا اللہ ہماری مغفرت فرما، یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، یا اللہ ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما۔ یا اللہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، یا اللہ روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ روزہ داروں کی مغفرت ہوتی ہے، الہ العالمین ہم نے روزے رکھے ہیں، یا اللہ تو ہم سب کی مغفرت فرما، یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، یا اللہ ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما، یا اللہ ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما۔ یا اللہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میں ان مبارک راتوں میں کیا دعا پڑھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یا اللہ ہم تجھ سے یہ دعا مانگتے ہیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، یا اللہ ہم سب کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، یا اللہ تیرے سوا تو کوئی در نہیں ہے، یا اللہ تیرے سوا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، یا اللہ تو نے مغفرت نہیں کی تو یا اللہ کوئی جائے پناہ نہیں ہے، یا اللہ تو ہمیں یا اللہ ہم سب کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کو معاف فرما، یا اللہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، یا اللہ تجھ سے سوال کرتے ہیں، یا اللہ سوالی بن کر تجھ سے اپنی مغفرت مانگتے ہیں، یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، یا اللہ ہم سب کو معاف فرما، یا اللہ تو مغفرت فرما دے، یا اللہ دین دنیا اور آخرت کی کامیابیاں مل جائیں گی، یا اللہ ہمیں ان کامیابیوں سے محروم نہ فرما، یا اللہ ہمیں ان کامیابیوں سے محروم نہ فرما۔ یا اللہ تجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، یا اللہ اگر تو نے ہمیں بخش دیا یا اللہ تجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، یا اللہ تو ہم سب کی مغفرت فرما، یا اللہ یہ جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے، یا اللہ ہمیں جہنم سے خلاصی نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کو جہنم سے خلاصی نصیب فرما، یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، یا اللہ ہم سب کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کو معاف فرما، یا اللہ ہماری اصلاح فرما، یا اللہ ہم تو سب بگڑے ہوئے ہیں، یا اللہ پورے سر سے لے کر پیر تک یا اللہ ہم بگڑے ہوئے ہیں، یا اللہ ہماری زبان پر جھوٹ ہے، یا اللہ ہماری زبان پر گالی ہے، یا اللہ ہماری زبان پر برے کلمات ہے، الہ العالمین تو اسے پاک فرما، یا اللہ تو ہماری زبان کو پاک فرما، یا اللہ اس پر اچھے کلمات کو ڈال دے، یا اللہ برے کلمات سے ہمیں محفوظ فرما، یا اللہ بری باتوں سے ہمیں محفوظ فرما، یا اللہ گناہ سے ہمیں محفوظ فرما، یا اللہ گالیاں دینے سے محفوظ فرما، یا اللہ غیبت کرنے سے محفوظ فرما، یا اللہ جھوٹ بولنے سے محفوظ فرما، یا اللہ تیرے توفیق کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، الہ العالمین ہم کمزور ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، یا اللہ اپنے فضل سے یا اللہ ہمیں ان گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ ہماری آنکھیں خیانت کرتی ہے، یا اللہ ہمیں آنکھوں کی خیانت سے محفوظ فرما، یا اللہ ہمیں آنکھوں کی خیانت سے محفوظ فرما، یا اللہ تو ہماری نگاہ کی اصلاح فرما، یا اللہ ہماری نظر کو درست فرما، یا اللہ اس کی اصلاح فرما، یا اللہ ہمیں بہترین باتیں سننے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ منکرات سے یا اللہ بری باتوں سے یا اللہ اس کے سننے سے ہمیں محفوظ فرما، یا اللہ اس کے سننے سے ہمیں محفوظ فرما، یا اللہ خیر کی بات ہمارے کانوں کے ذریعے سے ہمارے دل تک پہنچا دے، یا اللہ قرآن پاک کی آیتیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور جتنی خیر کی باتیں ہیں یا اللہ اسے سننے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ جتنی بے حیائی کی باتیں ہیں، جتنی گناہ کی باتیں ہیں یا اللہ اس کے سننے سے ہمیں محفوظ فرما،
یا اللہ تو ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے اولاد کی مغفرت فرما، ہمارے ازواج کی مغفرت فرما، یا اللہ پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، یا اللہ سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ سب کے حال پر رحم فرما، یا اللہ سب کے حال پر رحم فرما، یا اللہ جتنے پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ تو مشکل کشا ہے، یا اللہ تو حاجت روا ہے، یا اللہ جس کسی کی جو پریشانی ہے یا اللہ اسے دور فرما، یا اللہ اس حاضرین حاضرات کے اندر جتنے لوگ یہاں موجود ہیں یا اللہ ان میں سے یا اللہ جس کی جو پریشانی ہے یا اللہ تجھ سے سوال کرتے ہیں قرآن پاک کی برکت سے یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ بہت سارے ہمارے بھائی اور ساتھی ہیں یا اللہ جو وقتاً فوقتاً دعائیں کرتے ہیں، ان پر مشکلات پریشانیاں آتی رہتی ہے، الہ العالمین تو سب کی مشکلات کو دور فرما، یا اللہ سب کے ساتھ آسانی والا معاملہ فرما، یا اللہ ہم تو بہت کمزور ہیں، یا اللہ دین دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما، یا اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما، یا اللہ ہم نے مشکلات برداشت کرنے کی سخت نہیں ہے، یا اللہ ہمارے ساتھ آسانی والا معاملہ فرما، یا اللہ سہولت والا معاملہ فرما، یا اللہ دنیا میں بھی آسانیاں فرما، یا اللہ آخرت میں بھی آسانیاں فرما، یا اللہ آخرت کی سختیوں سے ہمیں محفوظ فرما، یا اللہ آخرت کی سختیوں سے ہمیں محفوظ فرما، یا اللہ دور حاضر کے فتنوں سے ہمیں محفوظ فرما، یا اللہ یہ جو فتنوں کا دور ہے یا اللہ اس فتنوں سے ہمیں ہمارے گھرانے کو محفوظ فرما، یا اللہ ان فتنوں سے ہمیں ہمارے گھرانے کو محفوظ فرما، یا اللہ ایک ایسا وقت آ چکا ہے یا اللہ آدمی گھر سے نکلتا ہے خوف لگتا ہے پتہ نہیں واپس بھی آؤں گا یا نہیں، یا اللہ یہ جو فتنے موجود ہے یا اللہ ان فتنوں سے ہمیں محفوظ فرما، یا اللہ جتنے شرار ہیں یا اللہ ان کے شر سے ہمیں محفوظ فرما، یا اللہ ان کے شر سے ہمیں محفوظ فرما، یا اللہ یہ جو بے چینی کی کیفیت ہے، بے چینی کی سی فضا ہے یا اللہ اسے ختم فرما، یا اللہ اسے ختم فرما، یا اللہ امن و امان پیدا فرما، یا اللہ امن و امان کی فضا پیدا فرما، یا اللہ دلوں میں محبتیں پیدا فرما، یا اللہ معاش کے لیے لوگ نکلتے ہیں یا اللہ راستے تنگ کر دیے گئے ہیں، پریشانیاں کر دی گئی ہے، مختلف انداز سے پریشان کیا جاتا ہے، یا اللہ تو ان پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ ان پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ آج مسلمان اپنی دکان پہ نہیں بیٹھ سکتا، یا اللہ اپنے آفس میں نہیں بیٹھ سکتا، یا اللہ اپنے کام کی جگہ پر نہیں جا سکتا، یا اللہ تو ان مشکلات کو دور فرما، یا اللہ آسانیاں پیدا فرما، یا اللہ ہر ایک کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، یا اللہ ہر ایک کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، یا اللہ یہ جو فتنے ہیں اندھیری رات کی طرح یا اللہ ان فتنوں کو ختم فرما، یا اللہ ان فتنوں کو ختم فرما، یا اللہ ہمیں رات کے فتنوں سے محفوظ فرما، یا اللہ دن کے شر سے ہمیں محفوظ فرما، یا اللہ خیر و عافیت اور صحت کی زندگی نصیب فرما، یا اللہ جتنے قرض دار ہیں یا اللہ غیب سے ان کی امداد فرما، یا اللہ ان کے قرض کو ختم فرما، یا اللہ ان کے ساتھ آسانی والا معاملہ فرما، یا اللہ ان کے مشکلات اور پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ جتنے بیمار ہیں جملہ بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ ہمارے نمازیوں میں سے بعض نے دعا کی درخواست کی ہے، ہمارے نمازی بیمار ہیں اشفاق صدیقی صاحب کے لیے دعا کی جو بیمار اللہ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے، ہمارے نمازی شمیم صاحب بے قرصے سے بیمار ہیں دعا کی اللہ پاک انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے، ہمارے نمازی غلام باری صاحب بیمار رہتے ہیں دعا کی اللہ پاک انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے، اور جتنے بیمار حضرات ہیں ہمارے مسجد کی انتظامیہ میں سے اور جو مسجد بنانے والے تھے نہال صاحب ان کی طبیعت خراب ہے دعا کی اللہ پاک انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے، اور جتنے بیمار ہیں گھروں میں اسپتالوں میں اللہ پاک جملہ بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ بہت سارے لوگ اولاد کے لیے دعاؤں کے طلبگار ہیں، یا اللہ یہ تیری بہت بڑی نعمت ہے، یا اللہ جن کے ہاں اولاد نہیں ہے یا اللہ انہیں نیک صالح اولاد نصیب فرما، یا اللہ انہیں نیک صالح اولاد نصیب فرما، یا اللہ ہمارے ایک نوازی نے اپنی بیٹی کے لیے دعا کی درخواست کی ہے ان کے ہاں اولاد نہیں ہے، یا اللہ انہیں اولاد صالح نصیب فرما، یا اللہ انہیں اولاد صالح نصیب فرما، یا اللہ اس مجمع میں بہت سارے ایسے بھی لوگ ہوں گے یا اللہ جو اپنے لیے اولاد کے طلبگار ہوں گے، اپنے اولاد کے لیے اولاد کے طلبگار ہوں گے، یا اللہ سب کی مرادیں پوری فرما، یا اللہ تیرے خزانے میں کیا کمی ہے، یا اللہ اگر تو عطا کر دے گا یا اللہ تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہوتی، یا اللہ یہ نعمت سب کو نواز دے، یا اللہ یہ نعمت سب کو نواز دے، یا اللہ کسی کو نوازا ہے یا اللہ تو اس میں اسے یا اللہ اپنی طلب کی اولاد کا طلبگار ہے، یا اللہ کسی کے ہاں بیٹیاں ہیں یا اللہ وہ بیٹے کا طلبگار ہے، یا اللہ تو دینے والا ہے، یا اللہ تو فیصلہ فرما دے تو یا اللہ سب کچھ ہو سکتا ہے، یا اللہ انہیں نریدہ اولاد عطا فرما۔
فرما، یا اللہ انہیں نرینہ اولاد عطا فرما، یا اللہ جن جن نے ہم سے دعا کے لیے کہا ہے یا اللہ تو انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، یا اللہ انہیں بیٹا نصیب فرما، یا اللہ جن کے ہاں بیٹے ہیں وہ بیٹی کے طلبگار ہے، یا اللہ یہ بھی ان کے لیے خوشی ہے، یا اللہ یہ خوشی انہیں نصیب فرما، یا اللہ انہیں بیٹی کی نعمت نصیب فرما، یا اللہ جس کی جو تمنا ہے یا اللہ جائز تمنا جو بھی ہو یا اللہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے، یا اللہ تو سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما، یا اللہ یہ تو سب جائز تمنائیں ہیں، کوئی اولاد مانگتا ہے، کوئی بیٹا مانگتا ہے، کوئی بیٹی طلب کر رہا ہے، یا اللہ یہ سب جائز خواہشات ہیں، یا اللہ ہم سب کی ان جائز خواہشات کو پورا فرما، یا اللہ ان سب جائز خواہشات کو پورا فرما، یا اللہ جن کے رشتے ہو گئے ہیں یا اللہ وہ اپنے رشتوں میں وہاں پر ان کے ہاں کوئی پریشانیاں ہیں یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ ان کے ساتھ آسانی والے معاملات فرما، یا اللہ یہ والدین کے لیے بھی ایک تکلیف کا سبب ہوتا ہے، یا اللہ تو ان کے دلوں میں محبتیں پیدا فرما، یا اللہ ان کے دلوں میں محبتیں پیدا فرما، یا اللہ ان کے گھروں کو آباد فرما، یا اللہ جو رشتوں کے بارے میں پریشان ہیں یا اللہ انہیں بہترین رشتے نصیب فرما، یا اللہ جن کے رشتے نہیں ہوئے ہیں یا اللہ انہیں بہترین رشتے نصیب فرما، یا اللہ یہ والدین کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے یا اللہ خیر کے ساتھ اسے پورا کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ سب کو بہترین رشتے نصیب فرما، یا اللہ جتنے لوگ ہمارے ساتھ محبت کرنے والے ہیں یا اللہ ہمارے ساتھ عقیدت سے پیش آنے والے ہیں یا اللہ وہ صرف اور صرف تیرے دین کو دیکھتے ہوئے یا اللہ ہمارے ساتھ محبت کرتے ہیں یا اللہ وہ عقیدت سے پیش آتے ہیں یا اللہ تو ان کو اس کا جزائے خیر عطا فرما، یا اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما، یا اللہ وہ ہماری ذات کو نہیں دیکھتے یا اللہ وہ تیرے دین کو دیکھتے ہیں کہ تو نے اس کے ساتھ ہمیں جوڑ دیا ہے، یا اللہ تیرے دین کی محبت کی وجہ سے یا اللہ وہ ہمیں بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، یا اللہ جو ہم سے محبت کرتے ہیں یا اللہ تو ان سے محبت کر لے، یا اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرما، یا اللہ ان کی محبتوں کو قبول فرما، یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ اسے اسلام کا مضبوط قلعہ بنا، یا اللہ مختلف اعتبارات سے اس ملک کو یا اللہ مختلف اعتبارات سے نقصانات پہنچائے جا رہے ہیں، یا اللہ جو بھی شر کی سوچ رکھتا ہے یا اللہ جو بھی بری سوچ رکھتا ہے یا اللہ اس سے ملک پاکستان کو محفوظ فرما، یا اللہ اس سے ملک پاکستان کو محفوظ فرما، یا اللہ ہمیں صحیح قیادت نصیب فرما، یا اللہ اس ملک کو ترقیاں عطا فرما، یا اللہ اسے استحکام نصیب فرما، یا اللہ اسے بقا اور دوام نصیب فرما، یا اللہ کل 14 اگست جو یوم آزادی تھا یا اللہ یہ دن بھی ایسا گزر گیا، یا اللہ اس ملک کے اندر اتنے فتنے آ چکے ہیں، اتنی پریشانیاں آ چکی ہیں کہ یا اللہ یہ سب کا سب گزر جاتا ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا، یا اللہ ان خوشیوں کو واپس لوٹا دے، یا اللہ وہ خوشیاں واپس لوٹا دے جو یہاں کے عوام کے دلوں میں تھی، یا اللہ جو وہ خوشی کے ساتھ اس میں زندگیاں گزارتے تھے یا اللہ وہ تمام خوشیاں واپس لوٹا دے، یا اللہ اس ملک کو استحکام اور بقا اور دوام نصیب فرما، یا اللہ شہر کراچی کے اندر امن و امان پیدا فرما، یا اللہ اس کی رونقوں کو بحال فرما، یا اللہ اس کی رونقوں کو بحال فرما، یا اللہ یہاں جو رہنے والے ہیں یا اللہ ان کے دلوں میں محبتیں پیدا فرما، یا اللہ ان کے دلوں میں محبتیں پیدا فرما، یا اللہ افواج پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ انہیں خیر کے کام کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ ہر قسم کے شر سے یا اللہ ان کی حفاظت فرما، یا اللہ اور جتنے لوگ ہیں جو ملک کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں یا اللہ ان کی خدمات کو قبول فرما، یا اللہ ان کی خدمات کو قبول فرما، یا اللہ جو تیرے دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں یا اللہ ان کی خدمات کو قبول فرما، یا اللہ مجاہدین اسلام کی مدد اور نصرت فرما، یا اللہ جو تیرے دین کے لیے جہاد کر رہے ہیں یا اللہ ان کی مدد اور نصرت فرما، یا اللہ ان کو کفار کے شر سے محفوظ فرما، یا اللہ جو لوگ تبلیغ کا کام کر رہے ہیں یا اللہ ان کی خدمت کو قبول فرما، یا اللہ جو مدارس کے اندر بیٹھ کر تیرے دین کو پھیلا رہے ہیں یا اللہ ان کی خدمات کو قبول فرما، یا اللہ جو لوگ مسجد میں امامت اور اذان دے کر اور خدمت کر کے یا اللہ مسجد کی خدمت کر رہے ہیں یا اللہ دین کا کام کر رہے ہیں یا اللہ ان کی خدمات کو قبول فرما، یا اللہ ان سب کو پورا پورا اجر عطا فرما، یا اللہ ہماری اس مسجد کو قبول فرما، یا اللہ اس کے اندر جو ہم نے عبادات کی ہیں یا اللہ اسے قبول فرما، یا اللہ ہم جو خدمت کر رہے ہیں یا اللہ ہماری اس خدمت کو قبول فرما، یا اللہ دین دنیا اور آخرت میں اس کا اجر ہمیں نصیب فرما، یا اللہ انتظامیہ جو خدمت کر رہی ہے یا اللہ جو حضرات مسجد کے انتظام کو دیکھ رہے ہیں یا اللہ انہیں بھی جزائے خیر عطا فرما، یا اللہ ان کی خدمت کو قبول فرما، یا اللہ اور جو ہمارے نمازی
حضرات ہیں جو مسجد کے معاونین ہیں، یا اللہ مسجد کے مختلف امور کے اندر مدد اور تعاون کرتے ہیں، یا اللہ ان کی خدمات کو قبول فرما، یا اللہ مسجد کے ساتھ ان کی محبتوں کو قبول فرما، یا اللہ وہ جو کچھ مسجد کے لیے کر رہے ہیں یا اللہ یہ ان کی آخرت بنانے کا ذریعہ بنا، یا اللہ جو مسجد بنانے والے تھے، یا اللہ جو نہال صاحب کا خاندان ہے، یا اللہ یوسف صاحب مرحوم، یا اللہ ان کی مغفرت فرما، یا اللہ ان کے درجات بلند فرما، یا اللہ جو ان کا گھرانے ہے، یا اللہ ان کی بیٹی، ان کے اولاد، یا اللہ ان سب کو صحت عطا فرما، یا اللہ ان کی مرادوں کو پورا فرما، یا اللہ یہ بہت بڑا عمل ہے جو انہوں نے کیا ہوا ہے، یا اللہ ان کے اس عمل کو قبول فرما، یا اللہ آگے جو اسے دیکھ رہا ہے، یا اللہ جو اس مسجد کی خدمت میں لگا ہوا ہے، یا اللہ ان سب کی خدمتوں کو قبول فرما، یا اللہ سب کی خدمتوں کو قبول فرما، یا اللہ یہ تیرا دین ہے، یا اللہ جو تیرے دین کی خدمت میں لگا ہوا ہے، یا اللہ تو اس کی خدمات کو قبول فرما، یا اللہ جو اس کے لیے برا سوچتا ہے، یا اللہ تو اسے نمٹنے کے لیے، یا اللہ تو اسے بہتر طریقے سے جانتا ہے، یا اللہ جو اسلام کے لیے برا سوچتا ہے، جو مسلمانوں کے لیے برا سوچتا ہے، یا اللہ اس کے شر سے اسلام اور مسلمانوں کو محفوظ فرما، یا اللہ اس کے شر سے اسلام اور مسلمانوں کو محفوظ فرما، یا اللہ میرے والدین کی یا اللہ عمروں میں برکت عطا فرما، یا اللہ میرے والدین کی عمروں میں برکت عطا فرما، یا اللہ انہوں نے جو میرے ساتھ محنت کی ہے، یا اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما، یا اللہ ان کی بیماریوں کو دور فرما، یا اللہ انہیں صحت کاملہ عطا فرما، یا اللہ تا دیر ان کا سایہ ہمارے سروں پر باقی فرما، یا اللہ ایک ایک لمحہ جو ان کی ہمارے ساتھ محنت تھی، یا اللہ اس کا بدلہ انہیں دین دنیا اور آخرت میں عطا فرما، یا اللہ ان کے ساتھ جو امراض لگے ہوئے ہیں، یا اللہ ان بیماریوں کو دور فرما، یا اللہ انہیں صحت کاملہ عطا فرما، یا اللہ ہر اولاد اپنے ماں باپ کے لیے دعاؤں کی طلبگار ہوتی ہے، یا اللہ اسی طرح ہم بھی اپنے والدین کے لیے دعا کے طلبگار ہیں، یا اللہ تو ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما، یا اللہ انہیں صحت کاملہ عطا فرما، یا اللہ خیر اور برکتیں تمام انہیں نصیب فرما، یا اللہ ہمیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ جتنا ہم انہیں خوش رکھ سکتے ہیں یا اللہ اس سے زیادہ خوش رکھنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ ان کی نافرمانی سے ہمیں محفوظ فرما، یا اللہ تو ہمیں ان کی دعائیں نصیب فرما، یا اللہ ہمیں ان کی دعائیں نصیب فرما، یا اللہ ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرما، یا اللہ بہت سارے حضرات ایسے ہیں جو دور دور سے آتے ہیں، ہماری اس تقریب میں شرکت کرتے ہیں، قرآن پاک کی ختم قرآن کی مجلس میں شرکت کرتے ہیں، یا اللہ ان سب کے آنے کو قبول فرما، یا اللہ ان سب کے آنے کو قبول فرما، یا اللہ ان کی یہ محبت قائم اور دائم فرما، یا اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرما، یا اللہ وہ جن دعاؤں کے طلبگار ہیں یا اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ اموات مؤمنین کی مغفرت فرما، یا اللہ جتنے مسلمان دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما، یا اللہ ان کے درجات بلند فرما، آخرت کی منازل یا اللہ ان کے لیے آسان فرما۔ اسی سال بھوجا اعلان کا جو حادثہ ہوا تھا اس میں میرے استاد محترم مولانا عطا الرحمان صاحب جو بنور ٹاؤن کے استاد بھی تھے، ناظم تعلیمات بھی تھے، وہ بھی اس میں شہید ہو گئے تھے، ان کے ساتھ ہمارے ایک ساتھی تھے مولانا عرفان صاحب، یا اللہ ان دونوں کی مغفرت فرما، یا اللہ ان کی درجات بلند فرما، یا اللہ ان کے ساتھ جو اس حادثے میں شریک جتنے مسلمان تھے یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما، یا اللہ اس قسم کے حادثات سے ہر ایک کو محفوظ فرما، یا اللہ ہر ایک کو محفوظ فرما۔ ہمارے نمازیوں میں سے سلیم قریشی صاحب جو ہمارے مستقل نمازی تھے، اسی سال ان کا انتقال ہوا ہے، دعا کی اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے۔ کچھ نمازیوں نے اپنے اہل خانہ کے لیے دعا کی درخواست کی ہے، ہمارے نمازی جمیل شیخ صاحب کی والدہ کا انتقال ہوا ہے، دعا کی اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے۔ ہمارے نمازی مجیب ہارون صاحب کی والدہ کا انتقال ہوا ہے، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے۔ ہمارے نمازی یونس صاحب کی والدہ کا انتقال ہوا ہے، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے۔ ہمارے نمازی جناب جنید شمیم صاحب کی والدہ کا انتقال ہوا ہے، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے۔ ہمارے نمازی خلیل صاحب کی بھتیجی تھی، ان کا انتقال ہوا ہے، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے۔ ہمارے نمازی عامر خالد صاحب، ان کی خالدہ اور کزن ایک حادثے میں ان کا انتقال ہو گیا تھا، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے۔ جناب خالد سلطان صاحب کی والدہ کا انتقال ہوا تھا، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے۔ ہمارے نمازی سلیم صاحب کی والدہ کا انتقال ہوا ہے، اللہ پاک ان سب کی مغفرت فرمائے، اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے، آخرت کی منازل اللہ پاک ان کے لیے آسان فرمائے۔ ہمارے کچھ رشتہ دار تھے جو اسی سال انتقال کر گئے، ہمارے ایک محترم بزرگ تھے حاجی عبدالحکیم صاحب، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے۔ اسی سال ان کا انتقال ہوا ہے، 3 ماہ ہو گئے، اللہ پاک ان کی آخرت کو بہتر فرمائے۔
میرے ماموت ارشاد اللہ صاحب اور شمس اللہ صاحب ان کا انتقال ہوا، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے۔ مولانا شفیق صاحب تھے ہمارے رشتہ دار، مولانا حبیب اللہ صاحب، مولانا کلیم اللہ صاحب، یہ سب انتقال کر چکے ہیں، اللہ پاک ان سب کی مغفرت فرمائے، اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے۔ حاضرین میں سے جس کا کوئی رشتہ دار انتقال کر چکا ہے یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما، یا اللہ ان کے درجات بلند فرما، آخرت کی منازل ان کے لیے آسان فرما۔ یا اللہ یہ ضابطہ ہم پر بھی آنے والا ہے، یا اللہ موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ یہ مبارک راتیں ہیں، یا اللہ ان مبارک راتوں میں عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری ان جملہ عبادتوں کو قبول فرما، یا اللہ روزوں کو قبول فرما، یا اللہ صلاۃ تراویح کو قبول فرما، یا اللہ دعاؤں کو قبول فرما، قرآن کی تلاوت کو قبول فرما۔ یا اللہ جو کچھ ہم نے اعمال کیے ہیں یا اللہ ہمارے سب اعمال کو قبول فرما۔ یا اللہ دعا کرنا ایک عبادت ہے، یا اللہ ہم نے جو کچھ مانگا یا اللہ وہ سب ہمیں نصیب فرما، یا اللہ وہ سب ہمیں نصیب فرما۔ یا اللہ بہت ساری ہماری وہ حاجتیں ہیں جو ہم مانگ بھی نہیں سکے اور ہمیں علم بھی نہیں ہے، یا اللہ وہ بھی ہمیں نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے اور بھی بہت سارے ساتھی ہیں جنہوں نے اپنے والدین کے لیے دعا کی، اپنے گھر کے خیر و عافیت کے لیے دعا کی درخواست کی، یا اللہ تو یہ سب دعائیں قبول فرما، یا اللہ ان کے حق میں یہ دعائیں قبول فرما۔ یا اللہ جو کوئی بھی جو حاجت رکھ رہا ہے یا اللہ سب کی حاجتوں کو پورا فرما، یا اللہ سب کی حاجتوں کو پورا فرما۔ یا اللہ ہمارے لیے حلال روزگار کے اسباب پیدا فرما، یا اللہ حرام سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ یا اللہ حرام کے راستے بالکل کھلے ہوئے ہیں، یا اللہ ان سے ہمیں محفوظ فرما۔ یا اللہ حلال پر ہمیں اکتفا کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ایمان کے ساتھ زندگی اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، قرآن پاک کے ساتھ لگاؤ اور محبت نصیب فرما۔ یا اللہ خیر کے جتنے کام ہیں یا اللہ وہ سب کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔